الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر. ارشاد باری تعالی ہے کہ یہ کلام جو ذکر ہے، ذکر سے مراد کوئی ایسی بات جو دل سے محو نہ ہو سکے، جو ہمیشہ یاد رہے، جس کے بھلانے کا کوئی لمحہ نہ آئے، کوئی موقع نہ آئے. تو قرآن کریم چونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن حکیم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے اسے ذکر کا خطاب دیا گیا. ذکر کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، نصیحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمام معانی کا حاصل یہ ہے کہ ایسی بات جو دل میں بس جائے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، معاملات میں، تعلقات میں، کاروبار میں، عبادات میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق میں، جسے کہیں بھی فراموش نہ کیا جا سکے. اور یہ ساری خوبی کلام الہی میں بدرجہ اتم موجود ہے کہ ہر موقع پر رہنمائی فرماتی ہے، ہر لمحے عظمت باری یاد دلاتی ہے، ہر کام کے کرنے کے وقت یاد آتی ہے. اس لیے اسے ذکر فرمایا گیا. یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا ہے. اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بات پہلی نازل ہونے والی کسی کتاب کے ساتھ ارشاد نہیں فرمائی گئی، لہذا ان کتابوں میں تحریف ہو گئی. آج اگر کوئی چاہے کہ تورات زبور یا انجیل کا اصل نسخہ مل جائے تو نایاب ہے، ممکن نہیں ہے. اس قدر تعریف ہو گئی، اس قدر بگاڑ آ گیا کہ جو چیزیں اللہ نے شرک اور کفر قرار دیں وہ ان کا حصہ بن گئی. لیکن قرآن حکیم کا وجود اس آیے کریم کی تصدیق کے لیے کافی ہے کہ گزشتہ 1450 سال کے طویل عرصے میں دنیا کفر نے بے شمار کوششیں کی، بے شمار ہیلے کیے، لیکن قرآن حکیم کی عبارت کا کوئی نقطہ، کوئی زیر زبر، کوئی لفظ، کسی لفظ کا کوئی تلفظ تبدیل نہیں کیا جا. دنیا کی واحد کتاب ہے جو جیسے نازل ہوئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمانے کا حکم دیا، اسی ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی مفاہیم کے ساتھ صفحہ ہستی پہ موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ کے کچھ بندوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اس کے الفاظ محفوظ رہیں گے.
چونکہ قرآن حکیم کا دنیا پر رہنا اس پر ایمان لانے والوں اور ماننے والوں کے ساتھ ہے، لہذا اس میں یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ بشارت بھی ہے اور یہ پیشگوئی بھی ہے کہ تا قیام قیامت اس کتاب کو سینوں میں بسائے رکھنے والے، دلوں میں سجائے رکھنے والے اور اپنے اعمال و کردار پر اس کو سجائے رکھنے والے موجود رہیں گے۔ چونکہ کتاب کی بقا کا یا کتاب کے ہمیشہ رہنے کا مفہوم یہی ہے، لو محفوظ میں تو محفوظ ہے، وہاں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، علم الہی میں تو محفوظ ہے، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ خطرہ تو اسی دار دنیا میں ہے کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے، تو فرمایا انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے الفاظ بھی موجود رہیں گے، ہزار کوششوں کے باوجود، ہزار باطل تعویلیں گھڑنے کے باوجود اس کی حقیقی تعویل و تعبیر بھی موجود رہے گی، اس حقیقت کو ماننے والے بھی موجود رہیں گے، اس کو دلوں اور سینوں میں بسانے والے بھی موجود رہیں گے، اور واحد کتاب ہے جسے 8 سال کا بچہ بھی ابتدا سے انتہا تک ازبر کر لیتے اور اس کے سینے میں من و ان محفوظ ہو جاتی۔ دنیا کی کسی کتاب کا ایک پیراگراف ایک بچے کو رٹا دیجئے، جب وہ سنانے لگے گا تو مفہوم بے شک وہی ہو، کہیں نہ کہیں جملہ یا الفاظ بدل جائیں گے۔ آپ خود یاد کر لیجئے، کسی اقتباس کو یاد کر لیجئے، جب آپ دہرائیں گے تو شاید آپ مفہوم تو وہی ادا کر دیں، لیکن یقیناً کہیں کوئی لفظ بدل جائے گا، کہیں کوئی جملہ بدل جائے گا۔ یہ اسی حفاظت الہیہ کا اعجاز ہے کہ 30 پارے میں سے 8 سالہ بچہ حفظ کر لیتا ہے تو کوئی لفظ بھولتا نہیں، کوئی جملہ بدلتا نہیں، اور اگر کہیں اس سے سہو ہو جائے، کہیں کوئی آیت یا کوئی زیر زبر غلط ہو جائے تو 20 اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے نہیں، اس طرح سے۔ اس کی حفاظت کا ایسا اہتمام فرمایا رب العالمین نے کہ نہ صرف اسے اوراق میں محفوظ کیا، نہ صرف اسے کتابت میں محفوظ کیا، بلکہ اپنے بندوں کے دلوں میں اور سینوں میں اس کی جگہ بنائی۔ اور یہ اعجاز ہے اس کا کہ ایک بچہ یاد کرتا ہے اور وہ ساری عمر یاد رکھتا ہے، زندگی کی باتیں بھول جاتی ہیں، گھر کے کام کاج بھول جاتے ہیں، گھر سے سودا سلب خریدنے جاتے ہیں اور واپس کچھ اور لے کے آ جاتے ہیں، پیغام تو آگے جا کر کسی کو اور سنا دیتے ہیں، اصل بات بھول جاتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقی قرآن صحیح پڑھتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ عمریں گزر گئیں، آپ بزرگ حفاظ کو دیکھیے، قراء کو دیکھیے، کھانا تک بعض لوگوں کو اور بعض علماء کا یہ حال میں نے دیکھا کہ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، حافظے کا یہ عالم ہو جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی کوئی آیت پڑھو تو انہیں یاد ہوتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح۔ تو یہ ایک نوید ہے ہر اس بندے کے لیے جو خود کو دامان کتاب اللہ سے وابستہ کرتا ہے، اس کی بقا کی دلیل ہے کہ اسے اللہ ہمیشہ قائم رکھے۔ شرط صرف ایک ہے، یہدی الیہ من ینیب، یہ جو تعلق بناتا ہے اس میں انابت چاہیے، یہ اس کے دل کی گہرائی کا فیصلہ ہو، یہ فیصلہ سرسری نہ ہو، یہ فیصلہ زبانی نہ ہو، یہ فیصلہ وقتی نہ ہو، اس کے ساتھ کسی دنیاوی مفاد کا رشتہ نہ ہو، بلکہ یہ ایمان کا، یقین کا، دل کا اور دل کی گہرائی کا فیصلہ ہو۔ انابت کہتے ہیں دل کی انتہائی گہرائی میں سے جو طلب پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جو سب پہ غالب آ جاتی ہے کہ یہ ہو جائے، باقی کچھ ہو نہ ہو، اسے انابت کہتے ہیں۔ اگر یہ آرزو کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ میرا جینا مرنا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ رہے، جس پہ اللہ کے حبیب کی رضامندی ہے، جس پہ اللہ کی رضامندی ہے، جس پہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار ہے، جس پہ محبت الہی کا مدار ہے،
میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہو. اگر یہ خواہش سب سے کامل ہو جائے، سب باقی خواہشوں پہ غالب آ جائے، تو یہ انابت ہوگی. اور فرمایا جہاں انابت ہوتی ہے وہاں اللہ کریم ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. انابت ایسا پودا ہے جس پہ ہدایت کا پھل لگتا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ پودا ہی انابت کی جگہ کوئی اور ہوگا، لالچ ہوگا، کوئی دنیاوی غرض ہوگی، کوئی ذاتی شہرت ہوگی، تو اس پہ تو ہدایت کا پھل لگنے سے رہا. یہ انابت اتنی قیمتی دولت یہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے خریدے بندہ؟ آدمی دنیا کا سامان تو دولت سے خرید سکتا ہے. آدمی بہت سی چیزیں باتوں سے حاصل کر لیتا ہے. آدمی بہت سی چیزیں اپنی حرکات و سکنات سے حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ دل کی گہرائی والی بات جو ہے یہ کہاں سے آئے؟ اس کی ایک ہی دکان. باقی جتنی دکانیں اس کی تھیں، وہ جو کسی نے کہا تھا وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جتنے درد دل بانٹنے والے اللہ کے بندے زمین پر آئے وہ سارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے. وہ سارے اپنے دروازے بند کر گئے. تمام شریعتیں ختم ہو گئی. تمام راستے کل عدم قرار پائے. ایک دروازہ اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ. اور اس دروازے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ تورات کا کوئی ورق بعض صحابہ کے ہاتھ لگا. اب اس پر بات ہو رہی تھی کہ تورات کے اس ورق میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ احکام الہی کے مطابق ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا بدل گئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اس پہ بات ہو رہی تھی. مسجد نبوی میں صحابہ کبار بیٹھے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ جلوہ افروز تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک لفظ مل گیا تھا ایک صفحہ، اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حی، تم تورات کی کیا بات کرتے ہو؟ جس نبی کو طور پر بلا کر اللہ نے اس سے کلام فرمایا، کلمہ ربہ تکلیما، جس کے ساتھ اللہ باتیں کیا کرتا تھا، جس کو تورات عطا فرمائی، اگر آج وہ بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا. اس لیے تم تورات میں مت الجھو، قرآن پر بات کرو کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں موجود ہوں تو انہیں بھی قرآن سمجھنا سمجھانا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا. میرا اتباع، میں محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنا ہوگا. لہذا بارگاہ عزی کو اب صرف ایک بارگاہ ہے جہاں سے یہ انابت خریدی جا سکتی ہے، جہاں سے درد دل ملتا ہے، جہاں سے اس درد کی دوا ملتی ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس کی دوا اس میں اضافہ کرتی ہے. یہ درد دل ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ جتنی دوا کھاتا ہے اتنا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اور یہ ملتا ہے بارگاہ اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر کسی کو یہ خیال آ جائے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے انسان بنایا، پھر میری خاطر یہ کائنات سجا دی، اس میں کتنے پھول اگائے، کتنے پھل اگائے، کتنی خوبصورت ہوائیں چلائیں،
آسمانوں کو ستاروں سے سجا دیا، ہر چیز کو۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے روئے زمین پر جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب تمہاری خدمت کے لیے۔ وَخَلَقَ لَكُم، تمہاری خاطر پیدا کی ہے۔ کسی پہ سواری کرتے ہو، کسی کو کاٹ کر کھاتے ہو، کسی کی کھال کے جوتے بناتے ہو، سب کچھ تمہارے لیے درست ہے۔ یہ سارے جو تمہارے کام آ جائے وہ اپنی زندگی کا مقصد پا گیا۔ کیسی عجیب بات ہے! جسے تم نے اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھا لیا، کوئی زیادتی نہیں کی، وہ بنا اس لیے تھا۔ جس پر تم نے اپنا بوجھ لادا وہ بنا تمہاری خاطر، تمہاری خدمت کے لیے تھا۔ جس پر تم نے سواری کی وہ تمہارے لیے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ روئے زمین پر میں نے پیدا کیا ہے اے نوع انسانی، تمہاری خاطر تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اتنے کرم ہیں جس کے مجھ پر، جس نے مجھے شرف انسانی بخشا، پھر جس نے مجھے قوت دی، جس نے مجھے بصارت دی، جس نے مجھے سماعت بخشی، جس نے مجھے سوچ اور فکر عطا کی، کیا میں اس کی محبت، اس سے محبت نہ کروں؟ کیا اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ اور جو میرے ساتھ اتنا کریم ہے، میں جواب میں اس سے پیار تو کر سکتا۔ محتاج تو میں ہوں، وہ تو دینے والا ہے، اسے میری کوئی غرض نہیں، اس نے مجھ سے کچھ نہیں لینا۔ وہ منعم حقیقی ہے، عطا کرنے والا ہے، میں تو ہمیشہ لینے والا ہوں۔ اور جب ہمیشہ لے رہا ہوں، اور ایک فلاسفہ کا ایک عجب اصول ہے کہ کسی وقت آدمی یہ فرض کر کے بیٹھے کہ دنیا پہ میں اکیلا ہوں، ایک بندہ میں زندہ ہوں اور دنیا میں کچھ نہیں، تو اسے نظر آئے گا کہ سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، چاند بھی ذوفشانی کر رہا ہے، پھول بھی اگ رہے ہیں، چمن بھی کھل رہے ہیں، کھیتیاں بھی اپنے پھل دے رہی ہیں، فصلیں بھی اگ رہی ہیں، بارشیں بھی برس رہی ہیں، ہوائیں بھی، تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ سب کچھ تو میں ایک کے لیے سارا کچھ سجایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر نوع انسانی کے فرد پہ لازم ہے، ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری کارگہ حیات ایک میرے لیے، اتنی عطا، اتنا کرم، اس کے جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ صرف جذبہ تشکر کہ اللہ تیرا تو بڑا احسان ہے، تو بہت کریم ہے، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں۔ یہی جذبہ تشکر محبت میں ڈھل جاتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ممنون ہو جاتے ہیں، جب آپ مان لیتے ہیں کہ اس ہستی کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، یہی ہے میری منزل، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ میرے حبیب ان سب کا بات پہنچا دو، انہیں اعلان کر دو، کل فرما دیجئے، ان سب کو بتا دیجئے کہ اگر تم میں یہ سعادت ہے اور یہ فکر اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اور تمہاری مزاج میں یہ بات آئی ہے کہ میرے لیے تو کارگاہ حیات سجی ہے، یار میرے لیے اتنی کارگاہ حیات، تو پھر میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اگر تمہیں اپنے رب سے محبت کا احساس ہو جائے، فرمایا فاتبعونی، تو میری غلامی میں آ جاؤ، میرا اتباع کر لو، میری باتیں مان لو، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح جینا شروع کرو، جیسے میں کہتا ہوں اس انداز سے مرو۔ موت و حیات میں میرا اتباع اختیار کر لو۔ یحببکم اللہ، ارے تم کیا محبت کرتے ہو، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا۔ محبت کا مزہ تو جب آئے گا جب اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ محبت کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور تم تو انسان ہو، ساری محبتوں کے باوجود پھر کوتاہیاں کرو،
ساری محبتوں کے باوجود پھر غلطیاں کر جاؤ. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میری غلامی مت چھوڑو، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتا رہے گا، تمہاری غلطیوں سے بھی درگزر کرتا رہے گا، تمہاری خطائیں بھی معاف فرماتا رہے گا، لیکن دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. میرے بھائی، دنیا میں جو آتا ہے وہ سیکھ کے نہیں آتا، یہاں آ کے سیکھتا ہے. جہاں انگریزی بولی جاتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے، جہاں پشتو بولی جاتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پشتو بولنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اردو بولی جاتی ہے بچہ جب بات کرنا شروع کرتا ہے اردو میں بات کرنا اسے کون سکھاتا ہے؟ وہ سیکھ کے نہیں آتا. جوں اس میں ہوش اور جوں حواس بڑھتے ہیں تو اپنے گرد و پیش سے سیکھتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. کتنے پشتو جاننے والے پھر انگریزی سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، بولتے ہیں. کتنے انگریزی جاننے والے دنیا کی مختلف زبانیں سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں. باپ کاشتکار ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھلونے بھی وہ مٹی کے بیل بناتا ہے، لکڑی کی ہل بناتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھیت بناتا ہے، اس کی وہی سوچ محدود ہوتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کاشتکاری نہیں کرنی، میں ملازمت کروں گا، میں تجارت کروں گا، میرے لیے زندگی کا ایک اور راستہ اس سے بہتر ہے. اسی طرح جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ماحول اور معاشرے سے، والدین سے، گرد و نواح سے، احباب سے دنیا میں رہنا سیکھتے ہیں. لیکن ایک وقت فیصلے کا آ جاتا ہے جب ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر اپنی مرضی پہ جینا شروع کرتے ہیں، اپنی پسند سے زبانیں سیکھتے ہیں، اپنی پسند سے کاروبار یا ملازمت اختیار کرتے ہیں، اپنی پسند سے باتوں کو بدل دیتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جن کے باپ بڑھئی یا لوہار تھے لیکن انہوں نے تو لوہا نہیں کوٹا. کتنے لوگ ہیں جن کے باپ کاشتکار تھے لیکن وہ تو اب ہلکی اچھی کے قریب نہیں جاتے. کتنے لوگ تھے جن کے باپ تاجر تھے وہ ملازمت کرتے ہیں. اپنا فیصلہ. فرمایا جب یہ فیصلے کا وقت آئے تو جینے کا انداز وہ چن لو جو محمد الرسول اللہ نے عطا کیا. تمہیں کوئی تو چننا ہے. تم دنیا میں نیا انداز پیدا نہیں کر سکو گے. اپنے سے پہلوں میں سے کسی کو انتخاب کرو گے، کیونکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، انسانی استعداد جتنی بھی ہے، وہ کام نہیں بدلے، ان کے ذرائع بدلے ہیں. جو جدید ترقی ہوئی ہے اس میں ذرائع بدلے ہیں، کام وہی ہیں. اگر تجارت کے لیے سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اب وہ ہوائی جہاز آ گئے تو سفر کا مقصد تجارت ہی رہا، ذریعہ سفر بدل گئے. اگر لوگ آگ جلا کر کمرے گرم کرتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، آج بجلی کے ہیٹر آ گئے یا گیس کے ہیٹر آ گئے تو ذریعہ بدلا، کام وہی رہا جو پہلے بھی لوگ کرتے تھے. اگر پہلے روکھی سوکھی کھاتے تھے اب وہ بسکٹ کھاتے ہیں یا ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں تو غرض وہی رہی، پیٹ بھرنا ہی مقصد رہا، ذرائع بدل گئے. زندگی محدود ہے اور اس کے امور محدود ہیں، اور انہی چند امور سے ساری زندگی عبارت ہے. کھانا پینا، گھر بنانا، معاشرے سے معاملات اور تعلقات، اسی سے ساری زندگی عبارت ہے. اور یہ جب سے دنیا قائم ہے ہوتا آ رہا ہے. ترقی اگر ہوئی تو اسباب اور ذرائع میں ہوئی، لہذا ہمیں کسی نہ کسی کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کی طرح میں تجارت کر لوں، اس کی طرح میں ملازمت کر لوں، اس کی طرح میں اپنے کاشتکاری کو بڑھا لوں. میں جب یہاں پہنچو اور تمہیں ضرورت پیش آئے کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں تو یہ فیصلہ کر لو کہ میں اس طرح کروں گا جس طرح محمد رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا. یہ فیصلہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور محبت کا مزہ جب آئے گا جب اللہ تم سے محبت کرے گا. اس لیے
کہ قاعدہ یہ ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ سے محبت وہی کر سکتے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پہلے تمہارا جذبہ تشکر ہوگا محض، جسے تم محبت کا نام دو گے، لیکن جب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا پھر تمہیں محبت کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا، پھر تم اس سے محبت کرو گے۔ یجاہدون فی سبیلہ، پھر تمہاری زندگی ایک مجاہد کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ کی محبت کا اثر یہ ہوگا کہ تم زندگی کے ہر محاذ پر اللہ کے سپاہی بن جاؤ گے۔ معاملات ہوں، گھریلو باتیں ہوں، معاشرے کی باتیں ہوں، حکمرانی کی باتیں ہوں، سیاسیات ہوں، کاروبار ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، ہر معاملے میں تم اللہ کے سپاہی بن کر حدود شریعت کے محافظ بنے ہوئے کھڑے نظر آؤ گے۔ یجاہدون فی سبیلہ، اور اگر معاملہ مرنے مارنے تک جا پہنچا تو فرمایا یقاتلون فی سبیلہ یقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں لڑتے بھی ہیں، جانے دیتے بھی ہیں، جانے لیتے بھی ہیں، لیکن محبت الہی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے آج کے سب سے بڑے ہتھیار کے بارے، قتل و غارت کی بات بھی ہوگی، لین دین کی بات بھی ہوگی، لیکن آج جب دنیا جسے ایک گلوبل ولیج کا نام دیا گیا، اس میں سب سے مؤثر ہتھیار ہے پروپیگنڈا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا۔ اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور جواب میں وہ اللہ سے محبت کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی پروپیگنڈا کرنے والے کے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہو۔ پروپیگنڈا کا ہتھیار اب آیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری عالمی جنگ میں اسے باقاعدہ ایک ہتھیار کے طور پر روشناس کرایا گیا، اور غالباً اسے ففتھ کالم یا اس طرح کا کوئی نام دیا گیا کہ ایک ایسا سیل بنایا جائے جو دشمن کو غلط خبریں دے، اور جسے سب سے زیادہ کامیابی سے استعمال ہٹلر نے کیا۔ ہٹلر کی پالیسی یہ تھی کہ کسی شہر کا محاصرہ کر لیا، اب اس شہر کے بارے ان کا ریڈیو خبر نشر کرنے لگ جاتا تھا کہ شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے، شہر پر جرمنوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ جھوٹ ہوتا تھا، لیکن دنیا پہ یہ بات پھیل جاتی تھی اور ہر ایک دوسرے سے بتاتا پھرتا ہوتا تھا کہ انہوں نے شہر ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے، اور ہوتا یہ تھا کہ اس سے متاثر ہو کر ایک دو دنوں میں اہل شہر ہتھیار بھی ڈال دیتے تھے اور جرمنی کا قبضہ ہو جاتا تھا، اور دنیا کو تب خبر ہوتی تھی قبضہ تو آج ہوا، خبر تو پرسوں آئی تھی۔ یہ طریقہ کار ہٹلر نے استعمال کیا، اسے ففتھ کالم کہا گیا کہ پانچواں حصہ فوج کا، یعنی اسے باقاعدہ ایک فوجی قوت قرار دی گئی، اور یہ دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہوا، اور اس کے بعد آج تک اس کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں، مزید مؤثر ہوتے جا رہے ہیں، مزید پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ بی بی سی کی خبروں پہ لوگ بڑا یقین رکھتے ہیں، ہر پاکستانی کہتا ہے یہ سچ کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں وہ سچ کہتے ہیں، لیکن اس سچ میں بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیے گا بی بی سی کی خبروں کا، وہ کہتے ہیں فلاں شہر میں موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کی، 2 بندے قتل ہو گئے، یہ تو صحیح خبر ہے، اس نے فائرنگ کی، 2 بندے قتل ہوئے۔ اب اس کے ساتھ آگے وہ کہیں گے شدید رد عمل کا خطرہ ہے، یہ انہوں نے اس میں اپنا پروپیگنڈا گھسیڑ دیا کہ جس پارٹی کے مارے گئے وہ بھی کچھ کریں، یہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی خبر ان کی سن لیجئے گا، لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ اس خبر سچی دیتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ بات وہی کرتے ہیں جو ان تک صحیح پہنچتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنا اسلحہ استعمال کر جاتے ہیں۔ اب لوگ خبر کی صداقت پہ تو رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا جملہ اس نے کیا کہا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ وہاں وہ فساد کرانا چاہتے ہوتے، جہاں نہیں کرانا چاہتے وہاں کہتے ہیں حکومت ایکشن لے رہی ہے اور امن و امان قائم ہے۔ جب اپنے ملکوں کی باری آتی ہے تو وہاں ایک سکول میں 16 بچے، ایک بچہ قتل کر دے، کہتے ہیں حکومت نے لڑکے کو گرفتار کر لیا، حالات کا قابو میں۔ جب ہماری باری آتی ہے کہیں گے شدید رد عمل کا خطرہ ہے۔ قرآن نے اس وقت خبر دی
کہ جو اللہ کے دیوانے ہوں گے ان پر پراپوگنڈے کا ہتھیار بھی اثر نہیں کر. لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. پراپوگنڈا کرتا رہے کہ انہوں نے شہر چھوڑ دیا، ہتھیار ڈال دیے، وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں ہم زندہ مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو جدید ہتھیار ہے جس میں کوئی گولی نہیں چلتی، جس میں کوئی توپ نہیں داغی جاتی، جس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوتے، یہ سب سے مؤثر ہے. محبت الہی اس کا بھی جواب ہے. اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، بہت زیادہ. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاج بن یوسف کے بہت خلاف تھے، بہت سخت خلاف تھے، اور اس بات سے خلاف تھے کہ اس نے حرم پر چڑھائی کی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا. پھر بڑا سخت گیر حاکم ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ جب وہ عراق کا گورنر تھا اور پورے صوبے میں تحریک چلی کہ اس کے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی جائے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ اور لوگوں کو منع کرو کہ اس کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ. حضرت آپ تو اس کے خلاف ہیں. فرمایا میں خلاف ہوں لیکن یہ بندہ نہیں، یہ عذاب الہی ہے. عذاب الہی تلواروں سے نہیں ہٹتا، توبہ سے ہٹتا ہے. اپنی اصلاح کرو کہ اللہ تمہیں اس سے نجات دے. تلوار چلاؤ گے تو تباہی تمہاری ہوگی. یعنی اس حد تک اس کے مخالف تھے. جب حجاج بن یوسف کی موت ہوئی تو ایک آدمی جو آپ کے پاس آیا تو وہ اس وقت وفات حجاج بن یوسف کے پاس موجود تھا. تو حضرت نے پوچھا بھئی سنا تم وہاں موجود تھے جب حجاج بن یوسف کی وفات ہوئی؟ ہاں جی. اس نے کہا حضرت میں وہاں موجود تھا. تو کیسے اس کی وفات کیسے ہوئی؟ اسے اس زمانے میں معدے کا کینسر ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت وہ بڑا تکلیف میں تھا اور بڑا تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی نکل آیا اور اس کی والدہ بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی. تو اس نے کہا ماں اگر میرا موت کا وقت آ گیا ہے تو میرے حکم سے میرے سامنے لاکھوں لوگ موت کے بازار میں اتارے گئے، موت کے گھاٹ اتارے گئے، جنگوں میں بے شمار لوگ مرے، میری باری آ گئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تیری موت آ گئی ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہوگا کیا. میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو مر رہا ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہوگا کیا. تو اس نے کہا ماں اگر اللہ میرا حساب تجھے دے دے کہ حجاج سے تو محاسبہ کر، تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو میرا تو لخت جگر ہے، میں تو معاف کروں گی. تو اس نے کہا پھر رونا چھوڑ دے. نبی کریم نے بتایا ہے کہ اللہ بندے پر ماں سے 70 گنا زیادہ شفقت رکھتا ہے. میرا معاملہ رحیم و کریم کے ساتھ ہے، رونا چھوڑ دے، پھر مت رو. حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ یہ واقعی بدماش تھا، وہاں بھی بدماشی کر گیا. فرمانے لگے کہ یہ تو وہاں بھی جان بچا گیا، اسے کیا اللہ ہو، اسے تو اللہ وہاں بھی بخش دے گا، یہ تو بڑا بدماش تھا. کرم الہی ہر فرد کے ساتھ اتنا ہے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. پھر بندے کیوں معروم ہیں؟ یہ معروم وہ ہیں جو خود اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگنا اسے زیب نہیں دیتا. یہ اس کی عظمت کے خلاف. جو چھوڑ کے جاتے پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ان کے لیے نبی مبعوث فرماتا ہے، ان کے لیے اپنا کلام نازل فرما دیا. پھر اپنے ہر بندے کو حکم دیتے کہ یار انہیں واپس لاؤ. دیکھو کمال بات، عجیب بات نہیں ہے کہ آج مخلوق محتاج وہ نخرہ کر کے جا رہی ہے جی ہمیں نہیں ضرورت اللہ کی، اور وہ جو محتاج نہیں ہے غنی ہے
وہ فرماتا ہے جاؤ یار اسے منا لو، میرے پاس لے آؤ۔ یعنی اس کے کرم کی کوئی حد ہے کہ پھر کہتا ہے میں اس بندے سے خوش ہوں جو میرے کچھ بندوں کو عذاب سے بچا کر میری رحمت کے سائے میں لے آئے۔ کسی کو تو بچا لو۔ تو پھر سب سے بڑا جہاد خلق خدا کو اللہ کی دوری سے بچا کر اللہ کی یاد میں لانا ہے۔ باقی سارے امور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب بعض چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، جیسے وضو فی ذاتی فرض نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فی نفسی وضو فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مقصد حیات ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اس کے لیے کبھی تلوار اٹھانا پڑتی ہے، کبھی مال لٹانا پڑتا ہے، کبھی جان گنوانا پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالواسطہ فرض ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ مقصد درمیان سے ہٹ جائے، نہ جہاد رہتا ہے، نہ تبلیغ رہتی ہے، نہ بات رہتی ہے، نہ عبادت رہتی ہے۔ مقصد وہی ہے، اور وہ کتنا کریم ہے۔ یہ عاجز بندے کو جو گناہ میں ملوث ہے، کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں ڈوبا، وہ کہتے ہیں اسے بچا لاؤ، اس کے ساتھ محنت کرو، اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ یہ تو کرم کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنی رحمت رکھتا ہے۔ لہذا جو لوگ بچھڑتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کوتاہی ان کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دامان رحمت کو چھوڑ دے۔ کسی لالچ میں آ گئے، بندہ ہے جھوٹے لالچ میں آ گئے، اقتدار کے لالچ میں آ گئے، دولت کے لالچ میں آ گئے، وقار کے لالچ۔ بھائی کل تو مشت غبار تھا، اور کل پھر تو مشت غبار ہوگا۔ تیرا اقتدار کیا ہے؟ تو ایک قطرے پیشاب سے پیدا ہوا اور قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے۔ تو کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا تو ہے، معزز ہے، کتنی بڑی تیری حیثیت ہے، اور کون سے برتے پہ سینے پہ ہاتھ مارتا پھرتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے تو ساری عظمتیں مل گئی تعلق باللہ کی وجہ سے۔ تیری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تجھ پہ کرم کرتا ہے، وہ تجھ پہ مہربان ہے، اس سے تیری ذات بن گئی، تیری حیثیت بن گئی۔ اب تیری موت بھی حیات ہے کہ تو شہید ہو گیا اور حیات دوام پا گیا، موت بھی تجھ سے شکست کھا گئی، کس لیے؟ کہ تو اس کی بارگاہ میں کھڑا۔ اگر وہاں نہیں ہے تو تیری زندگی بھی موت سے بدتر ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے تو تیری حیات بھی حیات نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو محروم ہے، ان کی روحیں مر چکی ہیں اور ان کے وجود چلتی پھرتی قبریں ہیں روحوں کی۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، قبر میں جانے سے پہلے روح کی لاش کو اٹھائے یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں، یہ جو تمہیں نظر آتی ہیں، جو اتباع محمد رسول اللہ سے محروم۔ تو احباب گرامی، زندگی کا مقصد رضا الہی، قرب الہی، عشق الہی جو ملتا ہے بارگاہ رسالت پناہی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسا کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کا حبیب بھی کریم ہے۔ یا رب تو کریمی ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا حبیب بھی کریم ہے۔ ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارا واسطہ ہی دو کریموں کے ہم درمیان آ گئے، ہر طرف کرم ہی کرم ہے۔ اور پھر لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ مانگنے والوں کو بھگاؤ، وہ خوش ہوتے ہیں کوئی مانگنے والے پکڑ کے لاؤ۔ مجھ سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، بار بار مانگو، مانگتے چلے جاؤ، میں دیتے نہیں تھکتا۔
لیکن اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ چھوڑ کر مخلوق سے مانگتا پھرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ سارا درد دل نصیب ہوتا ہے بارگاہ عالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی برکات تعلیمات نبوی کی صورت میں ہے، قرآن بھی تعلیمات نبوی میں سے ہے۔ آپ نے تعلیم فرمایا اور آپ نے بتایا یہ قرآن ہے، کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے کہ میں بھی سن رہا تھا یہی وہی نازل ہوئی، کوئی نہیں۔ اکیلے محمد الرسول اللہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اکیلے گواہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن، اور جو عمل آپ کا ہے اور جو حکم آپ کا ہے وہ سارا قرآن کی تفسیر ہے۔ لیکن آپ نے صرف تعلیم نہیں فرمائی، تزکیہ فرمایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا تھا؟ کو غسل دے کے صابن مل کے صاف کرنا نہیں، اصل انسان کا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے دل، اس کی روح کا تزکیہ، اس کی روح کو پاکیزگی اور بالیزگی عطا فرمائی۔ یعنی جب احکام الہی پہنچائے تو ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بانٹا بارگاہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے صحابہ صحابیت کی فضیلت سے شرفیاب ہوئے، تابعین صحابہ کی صحبت میں تابعیت تک پہنچے، تبع تابعین ان کی صحبت میں پہنچے۔ تو ان دونوں شعبوں کو اللہ کے بندوں نے، وہ بے نیاز ہے، ایسا اس کی بارگاہ کا جب نظام ہے۔ موسیٰ رسول ہے اللہ کا، اولو العزم رسول۔ کہتے ہیں یہ درخت کو کیا ہو گیا؟ یہ تو سارا درخت جو ہے یہ بھڑک اٹھا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ آواز آئی درخت نہیں ہے، اننی انا اللہ، تو میں ہوں، میری تجلی ہے۔ اب ایک درخت کو ذریعہ بنا دیا، موسیٰ کلیم اللہ سے کلام۔ بھائی اس درخت میں کیا خصوصیت تھی؟ درخت تھا، کل سوکھ گیا، اکھڑ گیا، آج تو وہاں نہیں ہے۔ موسیٰ کا نام تو فہرست رسول میں موجود ہے۔ موسیٰ پر ایمان رکھنا عین ایمان ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی اور رسول تھے، جو انکار کرے وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا۔ وہ درخت تو نہیں ملتا، لیکن وہ بے نیاز ہے، ایک جھاڑی کو شرف بخش دیا اور کہ اننی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں موسیٰ، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، درخت کو بھول جائے تو میں ہوں اس میں۔ تو میرے بھائی اسی طرح وہ اپنے بندوں سے بندے چن لیتا، کسی کو مشعل راہ بنا دیتا، بے شمار راہگیروں کی رہنمائی اس سے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس بندے میں کوئی کمال ہوتا ہے، جب وہ چن لیتا ہے تو سارے کمال از خود آ جاتے۔ جب وہ شرف بخشتا ہے، جب وہ نوازتا ہے، سارے کمال خود آ جاتے ہیں، سارے علم مل جاتے ہیں، ساری معلومات آ جاتی ہیں۔ اور حضور کی تعلیمات کو علماء ظواہر نے حق ادا کر دیا پہنچانے کا۔ زندگی بھر یا سیکھتے رہے یا سکھاتے رہے۔ کیسے عجیب لوگ، پیدا ہوئے تو مساجد میں گئے اور مر کر مساجد سے نکلے، ساری عمر احکام شریعت قرآن و سنت یا سیکھتے رہے یا سکھاتے۔ لیکن انہی علماء میں ایک طبقہ اور بھی تھا جسے علماء ربانیین کہا گیا۔ انہوں نے صرف تعلیمات نہیں، وہ برکات بھی سمیٹیں اور وہ جذبے بھی سمیٹے جو دلوں کو بدل دیتے ہیں اور دلوں میں انابت اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ انہی کو مشائخ یا صوفی یا شیخ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی عالم ہوتا ہے۔ ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہر قدم اٹھانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی صوفی عالم نہ ہو تو کسی عالم شیخ کے ساتھ وابستہ ضرور ہوتا ہے، جہاں سے اس کی رہنمائی ہوتی رہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اصل
تلاش جس چیز کی تھی اور جس کی طرف علماء ظواہر بھی اپنی ساری کوشش صرف کر کے بتاتے ہیں وہ یہی انابت ہے، وہ بھی. اور یہ تو اب کوئی زمانہ بدل گیا. آج سے پہلے تمام علماء ظواہر کی حیات پڑھ جائیے، کوئی علم ظاہر پہ اکتفا نہیں کرتا. بڑے بڑے مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر صوفیاء کی خانقاہوں پہ حاضری دیتے تھے اور وہاں سے اللہ اللہ سیکھ کر کسی بھی پرانے عالم کی، یہ بڑے صغیر کی علماء کی سوانح پڑھ کر دیکھ لیجیے، کوئی عالم آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو مدرسے سے فارغ ہو کر کہیں چلا، کسی مسند پہ چلا گیا، فارغ ہونے کے بعد صوفیاء کی خدمت میں حاضری دیتے اور وہاں سے یہ کیفیات باطنی لے کر علماء ربانیین میں قدم رکھتے. یہ تو آج کے زمانے کی مصیبت آ گئی ہے کہ آج پڑھتے بھی نہیں. جسے دو تقریریں یاد ہو جائیں وہ مدرسہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتا ہے اور ایک نیا تماشا بنا دیتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ محبت الہی کے جنوں میں کمی آ گئی. اور یہ وہ دولت ہے جو لٹانے سے بڑھتی ہے، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کی چوکھٹ تک پہنچایا جس نے ہمیشہ ساری عمر درد دل باندھا. یہ اللہ کے بندے بھی عجیب ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی یاد اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ یہ کپڑا استعمال کر لیں تو ذاکر ہو جاتا ہے، کسی راستے سے گزر جائے تو مٹی اللہ اللہ کرتی، جوتا استعمال کر لیں تو اس کی ذرات میں بھی یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. چاہے جائے کہ کوئی انسان ان کے دامن سے خلوص سے وابستہ ہو اور پھر ممکن نہیں کہ اس کے دل سے یاد الہی محو ہو جائے، پھر وہ اس میں آ جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ یاد تو ہم نے اتاری، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی. اور یاد رکھو یہ لوگ قیامت تک رہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا. یعنی یہ لوگ حیات ہیں اس کائنات کی، روح ہے اس کائنات کی. جب تک یہ لوگ موجود ہیں سورج طلوع و غروب ہوتا رہے گا، بادل برستے رہیں گے، نظام کائنات چلتا رہے. جب لا یقال اللہ اللہ، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا، پرخچے اڑ جائیں گے آسمانوں کے، زمینوں کے، سورج کے، چاند کے، کچھ باقی نہیں رہے گا. جب تک دنیا قائم ہے یہ اس کی روح ہے، یہ لوگ تب تک رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو ان کے قدموں تک پہنچنے کی توفیق عطا. اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ جو آشنائی، جو نعمت ہمیں عطا ہوئی اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو بیچارے محروم ہیں، چونکہ بارگاہ رحمت میں ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ میرے بندے ہیں واپس آ جائیں. تو اختیار تو انہیں دے دیا کہ ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. ابتلا میں تو ڈال دیا، آزمائش تو ڈال دی، ایک طرف دنیا سجا دی اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اس میں اتنی مٹھاسیں، اتنی لذتیں ہیں، لیکن جمال الہی کا مقابلہ تو نہیں کرتی. تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ دی دنیا کی، اب پروانے کو دیکھتا ہے کہ ادھر فدا ہوتا ہے یا ادھر. پھر اس پہ چھوڑ نہیں دیا، اپنے ہر بندے کو حکم دیا کہ یار ان کو میری طرف لاؤ. بھلا اسے کیا ضرورت، تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ پھر بندوں کو بلاتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی مبعوث فرما کر رحمت مجسم، اللہ کی ساری رحمت جو ساری جہانوں پر ہے
اسے اگر جمع کرے، مجسم کرے تو کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے، عالمین کے لفظ میں اللہ کے علاوہ سارے جہان ہیں، وہ جہاں بھی ہیں اور جتنے بھی ہیں، اور نبی اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائناتوں جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم کو مبعوث فرمایا، اور ہم جیسے ناکارہ خلائق لوگوں کو آپ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ پھر ایسا شیخ کامل نصیب فرمایا جس نے اس عہد میں لوگوں کو روحانی بیعت نصیب کر دی اور بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب کرا۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم باد صبا کی طرح اس خوشبو چمن کو لے کر روئے زمین پہ پھیلا دیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا، اس کے الہی اور اس کے پیغمبر آپ کو گرے ہوئے لوگوں، مظلوم لوگوں، غریب لوگوں اور ناداروں کی قوت بنا دے گا، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر مظلوم کی داد رسی کرو اور اسے انصاف دلاؤ، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی گونج نظر آئے، روشنی نظر آئے ہر طرف۔ یہ ملک اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، اور بڑی قربانیوں کے بعد۔ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ نظریہ پاکستان تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ درمیان میں اب یہ زمانے کی بات ہے اور لومۃ لائم اور پراپوگنڈے کی بات ہے کہ درمیان میں ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا، نظریہ ضرورت۔ میں نے سیمینار میں بھی کہا، مجالس میں بھی کہا، اخباری بیانوں میں بھی کہا کہ لغوی اعتبار سے ضرورت کو نظریہ کہنا درستی نہیں۔ نظریہ ایک ٹھوس چیز ہوتی ہے اور ضرورت لمحہ بلمحہ بدلتی ہے۔ ابھی پانی پینے کی ضرورت ہے، ایک گلاس پینے کے بعد ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ کیسے بنے؟ آج سردی ہے، ہم نے کوٹ پہن رکھے ہیں، کل گرمی ہوگی، کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو ضرورت نظریہ کیسے بنے؟ ہمارا نظریہ اللہ واحد لا شریک اٹل ہے۔ ہمارا نظریہ اللہ کا حبیب، اللہ کا آخری اور سچا رسول ہے۔ ہمارا نظریہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو نظریہ ہو گیا، یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ لیکن ضرورتیں تو نظریہ نہیں ہوا کرتی، یہ عہد حاضر کا پراپگنڈا ہے۔ وہ جھوٹ ہے جس طرح ہٹلر کا وہ گوبل جھوٹ ایجاد کرتا تھا کہ فوج نے محاصرہ کیا، اس نے دنیا میں پراپوگیٹ کر دیا، یہ شہر فتح ہو گیا، اور آخر گھبرا کر لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے محض پراپوگنڈے کے زور پر۔ کتنے شہر اس طرح انہوں نے فتح کیے۔ یہ نظریہ ضرورت بھی پراپوگنڈا ہے، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، جو پراپوگنڈے سے ڈرتے نہیں، اس کا مقابلہ کر کے اسے نیست و نابود کرتے۔ حضرات، یہ ذکر کی دولت، یہ مراقبات، یہ انوارات، یہ لطائف، یہ سارے اس لیے ہیں کہ وہ قوت آ جائے، اس کے الہی کی وہ طاقت آ جائے جو پست کو بالا کرنے کے کام آئے، جو مظلوموں کو نجات اور ظالموں کو روکنے کا سبب بنے۔ حالات و واقعات کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اور اچھا اور کامیاب جرنیل وہ ہوتا ہے جو بدلتی صورتحال کے مطابق اپنی فوج کو لڑا سکے۔ ہر سپاہی نہیں لڑ سکتا۔ یہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جانے سپاہی دیتے ہیں، لڑتے سپاہی ہیں، زخم سپاہی کھاتے ہیں، اور فتح جرنیل کو ہوتی۔ عجیب بات نہیں ہے؟ بھاگ فوج جاتی ہے اور شکست جرنیل کے حصے میں آتی ہے، قید تو ساری فوج ہوگی، اور کہتے ہیں جنرل نیازی نے قید کرا دیا۔ وہ تو ایک بندہ تھا، آپ نہ ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو قیادت کرتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے اللہ اسے شعور عطا کرے تو وہ بدلتے حالات میں پینترے بدل کر اپنی فوج کو لڑانے کی صلاحیت رکھتا اور انہیں کامیابی تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا۔
اب جب حالات نے پیترا بدلا اور یہ ہم پر غیر شعوری طور پر اب کسی عام آدمی کو پتہ ہی نہیں یہ نظریہ ضرورت کیا آیا اور یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا. یہ نظریہ ضرورت کے تحت فوج آ گئی, نظریہ ضرورت کے تحت آئین معطل ہو گیا, نظریہ ضرورت کے تحت LFO بن گیا, اب یہ بن گیا, وہ بن گیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہر پاکستانی شہری تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ کی منزل نظریہ پاکستان ہے یا نظریہ ضرورت. دیکھیں عام آدمی کیا جواب دیتا ہے. وہ تو پاکستان چاہتا ہے جس کی تخلیق میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو مسلمانوں کے لیے جہاں وہ اپنے ایمان, عقیدے اور اپنی تہذیب کے مطابق زندہ رہے. سادہ سا جملہ ہے. ہر مسلمان اس امید پہ زندہ ہے کہ اس پاک سر زمین پر اللہ کا پاک دین نافذ ہوگا, یہاں اسلام نافذ ہوگا, یہاں انصاف ہوگا, یہاں غرباء اور مفلسوں کی حاجت براری ہوگی, یہاں بیماروں کا علاج ہوگا, یہاں بچوں کی تعلیم ہوگی, یہاں ہر بندے کے لیے روزگار ہوگا. یہ ساری نعمتیں ہوں گی جو نفاذ اسلام کا ثمر ہے. لیکن نصف صدی سے زائد عرصہ ہو گیا, ہم اس سے دور ہوتے ہوتے اب نظریہ پاکستان پس منظر میں چلا گیا اور نظریہ ضرورت ہم پر حکومت کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کو ہر پاکستانی تک پہنچاؤ کہ خود انتخاب کرو, تمہیں نظریہ ضرورت چاہیے یا آج بھی نظریہ پاکستان کے ساتھ. اگر اس پہ محنت کرو گے تو انشاءاللہ یہی انقلاب کی بنیادی اینٹ بن جائے گی. جب عام آدمی یہ فیصلہ کر کے سامنے آ جائے گا کہ مجھے نظریہ ضرورت کو میں نظریہ میں نہیں مانتا, کوئی مجھ سے منوائے کہ نظریہ ضرورت بھی نظریہ ہوتی ہے, میں نہیں مانتا. کسی علمی دلیل سے, کسی لاجک سے, کسی لغوی اعتبار سے کوئی مجھے قائل کرے, کوئی دلیل دے کہ ضرورت بھی نظریہ ہوتی ہے. ضرورت بھی کبھی نہ, ضرورت تو لمحہ لمحہ بدلتی ہے اور بدلنے والی چیزیں نظریہ تو نہیں کہلاتی. ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے نظریہ پاکستان کو نافذ کرنے کے لیے مختلف امور کی. ضرورت اس کی خادم ہے, اس کی مقابل نہیں ہے. ضرورت پڑ سکتی ہے طریقہ اختیار کرنے کی, جیسے میں آج عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو یہ بات سمجھائی جائے اور یہاں سے ایک موومنٹ بنائی جائے, تو ایک ضرورت ہے, لیکن یہ نظریہ تو نہیں ہے. کل کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے, اس سے اچھا طریقہ کو آ سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے معمولات کی پابندی کیجیے. معمولات کا چھوڑ دینا ان کی ناقدری ہے, اور ناقدری پہ گرفت ہو جائے تو پھر اللہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنا بری طرح تباہ ہوتا ہے. عام آدمی گمراہ ہو جائے تو پھر واپس بھی آ جاتا ہے. صوفی جب پھسلتا ہے تو اسے میں نے واپس آتے نہیں دیکھا, کیونکہ یہ بہت بلندی سے گرتا ہے اور پھر مرمت کے لائق نہیں رہتا. تو یہ جو سستی ہے, یہ تغافل ہے اپنے اوقات میں, اذکار میں, یہ بہت بڑی بلا ہے. اس سے بچیں, معمولات پابندی سے کریں. اگر ایک وقت نہیں ہو سکے تو کچھ دیر بعد کر لیں, تہجد پہ نہیں ہو سکے تو فجر کے بعد کر لیں, اس وقت نہیں ہو سکے تو ناشتے کے بعد, کسی وقت جب موقع مل جائے کر لیں, لیکن چھوڑیں نہیں صبح و شام, جن کے اکثر اوقات. اور محنت کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ, اس لیے کہ اس کی رضا اسی میں ہے کہ اس کے بندوں کو اس کی بارگاہ سے آشنا کیا. سوچیں اپنے بارے کہ مجھے ذکر کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے, میں نے 10 سالوں میں کتنے بندوں کو اس درد سے آشنا کیا. مجھے 6 مہینے ہو گئے, مجھے 1 مہینہ ہو گیا, لیکن کیا اس 1 مہینے میں کسی اور کو بھی پیغام دے سکا؟ جب آپ خود اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے تو کام نہیں کیا, مجھے کرنا چاہیے, پھر آپ کریں گے. اور جب آپ کریں گے تو تائید باری آپ کے ساتھ ہوگی, معیت الہی آپ کے ساتھ ہوگی, برکات نبوی آپ کے ساتھ ہوں گی, اور یہ فیضان عام ہوگا. اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچائیے
اسلامی انقلاب انہی لوگوں کے نصیب میں ہوگا جن کے دل میں درد محبت اور عشق رسول ہوگا. یہ بدکاروں سے نہیں آئے گا. چور اسلامی انقلاب نہیں لائیں گے. لٹیرے آپ کو اس نفاذ اسلام کا تحفہ نہیں دیں گے. یہ امید مت رکھیے. کسی بدماشی سے نہیں آئے گا، لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں آئے گا، لوگوں کی دکانیں جلانے سے نہیں آئے گا، بدامنی سے نہیں آئے گا. یہ امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اور یہ محبت ہی سے آئے گا. اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچائیے. جتنی طاقت کسی پر تنقید پر صرف ہوتی ہے، اسی طاقت سے بہت سے دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی. حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں اکثر بیٹھتا ہوں، آپ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی شیطان کی برائی اور اس کے ہیلے بہانے بیان نہیں فرمائے. وہ فرمانے لگے شیطان کی برائی کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے. تو جتنی قوت بیان، جتنے کلمات، جتنا وقت میں شیطان کی برائی پہ لگاؤں گی، اتنا وقت میں اللہ کی تعریف پہ کیوں نہ لگاؤں؟ میرا وقت بھی خرچ ہو، میری قوت بھی خرچ ہو، میں باتیں بھی کروں، اور وہ باتیں شیطان کی ہوں تو میں وہی رحمان کی کیوں نہ کروں؟ آپ کا مقصد ہے کہ آپ کسی پر تنقید کی بجائے اپنا جائزہ لیجیے، کسی کو اچھالنے کی بجائے محنت کیجیے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور اپنے دامن میں کچھ نام تو لے جائیے روز حشر کے، اللہ تیرے ان بندوں کو بچانے کا سبب تو میں بنا تھا. وہ ایسا کریم ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، 2 مر گئے، کسی کے 3 مر گئے، 4 مر گئے. میدان حشر میں وہ بچے تو ہوں گے. اب والدین تو حساب کے لیے کھڑے ہیں اور بچے پیش ہوں گے تو حکم ہوگا بھی یہ تو معصوم ہیں، انہوں نے تو کوئی خطا نہیں کی، انہیں جنت میں بھیج دو. تو وہ چلانے لگیں گے کہ یا اللہ ہم تو ماں باپ کے بغیر نہیں جائیں گے. دنیا میں بھی تو نے ہمیں ماں باپ سے الگ کر دیا، تو اب تو ہم والدین کے بغیر نہیں ہیں. تو حضور فرماتے ہیں ان کے والدین کو اسی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہ ان بچوں کو راضی کرو، ان کے والدین کو ان کے ساتھ بھیجو. کرم کے بہانے ہیں. ہمارے دامن میں بھی اگر کچھ نام ہو کہ اللہ تیرے ان بندوں کو ہم نے تیرے نام سے آشنا کیا تھا، تیرے ذکر کی لذت سے آشنا کیا تھا اور ادھر سے بچانے کا سبب بنے تھے، ان کی بخشش کے ساتھ یقیناً وہ ہم پر بھی کرم فرما دے گا، ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے گا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی سلیقہ، کچھ حدود، کچھ طریقے چاہیے. لہذا بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اور بدلتے ہوئے زمانے کے مطابق بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک بدلتا ہوا نعرہ میں نے دیا ہے. ہمارا سادہ سا نعرہ تھا رب کی دھرتی رب کا نظام، جس کا جواب ہمیں کفر نے یہ دیا نہایت ہوشیاری سے کہ الیکشن میں علماء کو کامیاب کرایا، اس کے بعد انہیں کوئی اختیار نہیں دیا، اور اب انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی مولویوں پر امید تھی وہ بھی دیکھ لیے، ہوا تو کچھ نہیں. یہ ساری بدماشی ہے، چال ہے کفر کی، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو، دیندار لوگوں کو، اہل علم کو، علماء کو ان لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے، اور جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ علماء کچھ کر گزریں گے، وہ بھی کہنے لگیں کہ جی مولوی سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. لا یخافون لومۃ لائم، پراپوگنڈے کی ڈھال ہوتی ہے ان کے پاس، اللہ کی محبت ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اب وقت کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے رب کی دھرتی رب کے نظام کو عام کر دیا تھا، ہر زبان پہ آ گیا تھا، اسی طرح ہر زبان پہ لے آؤ کہ نظریہ ضرورت یا نظریہ پاکستان کو کیا چاہیے. یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، اور نظریہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پہ محنت کیجئے.
اپنے اذکار پہ مداومت کیجیے، تلاوت قرآن خواہ چند آیتیں پڑھیں، روزانہ کا معمول بنائیے، درود شریف کو زندگی کا حصہ، اہم حصہ بنا لیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں خیال آ جائے درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے اور پڑھتے رہا کیجیے۔ تمام آفات سے، دینی اور دنیاوی تمام مصیبتوں کا واحد حل ہے درود شریف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ درود شریف کو اپنا شعار بنا لیجئے اور بدلتے تقاضوں کے مطابق الاخوان کا آئین اور دستور العمل سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا جدید چھپ گیا ہے، حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، اور یہاں دستیاب ہے، ضرور خریدیے اور کوشش کیجئے پرانے کتاب سے جن کے پاس ہیں وہ مرکز کو واپس کر دیں، اپنے اپنے مراکز میں اپنے اپنے ضلعی مراکز کے پاس پہنچا دیں، وہ مرکز میں پہنچا دیں گے۔ آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ نئے ضرور لے کر جائیے اور ان کے مطابق اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو دیکھیے کہ کیا کرنے کا کہا جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، جو نہیں ہو رہا اسے کیا جائے۔ پراپوگنڈا ایک خطرناک ہتھیار ہے، لیکن اس کا جواب وہی حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ شیطان سے الجھنے کی بجائے اسے نظر انداز کر دینا بہتر ہے، اور اپنی سوچ، اپنا وقت، اپنی گفتار، اپنے الفاظ کسی منفی بحث میں لگانے کی بجائے مثبت کام پہ خرچ کیجئے، اللہ کی تعریف پہ خرچ کیجئے، دین کے کام پہ خرچ کیجئے۔ یہ یاد رکھیے، میں تو روزانہ کیا ہر ذکر کے بعد اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نفاذ اسلام دیکھنا نصیب فرما، بڑی حسرت، لیکن یہ میرا یقین ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ قبر پر کسی نے جا کے بتایا اسلام نافذ ہوگا، یا اللہ مزہ نہیں آئے گا، یہاں نافذ ہوتا ہوا دکھا دے، اب اس کی مرضی وہ کیا کرتا ہے۔ دعا تو ایک درخواست ہوتی ہے، دعا حکم نہیں ہوتی، درخواست ہوتی ہے۔ یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور صرف یہاں نہیں، پورا برے صغیر اسلامی حکومت بنے گی کہ نبی علیہ السلام نے جب اس انقلاب کی بات ارشاد فرمائی تو اس میں الہند کا لفظ ارشاد فرمایا، پاکستان یا کشمیر کا نہیں، الہند برے صغیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جب انقلاب آئے گا تو شاید بنیادی صورت یہی بنے کہ اس پاکستان پہ اسلام نافذ ہو، پھر اسے دبانے کے لیے ہندوستان آئے، پھر ہندوستان فتح ہوگا سارے برے صغیر پہ نافذ، اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ اسے دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے، لیکن اگر ہمارا وقت اس سے پہلے آ جائے، کرنل محبوب خان یہی دعا کیا کرتے تھے، لیکن ان کا وقت پورا ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، لیکن میدان حشر میں وہ اس کے مجاہدوں میں شامل ہوں کہ اسی جہاد میں انہوں نے یہیں دم توڑا اور یہیں پڑ رہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسے مخلص اور کھڑے لوگ اپنے مقصد کے ساتھ کتنے وابستہ تھے کہ دارالعرفان ہی کی خاک بھی نصیب ہو گئی۔ کیسے عجیب لوگ تھے، یہ کھڑے پن کی بات ہے کہ ان میں کتنا کھڑا پن تھا۔ کوئی کسی نے کسی کی سفارش یا کسی کچھ نہیں ہوتا، بندے کے اپنے اندر کی بات ہے کہ اس میں کتنا خلوص تھا، کتنا درد تھا کہ اللہ نے اسے، اب کتنے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یہیں پڑے ہیں اپنے دراز ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے مقصد سے پوری لگن کے ساتھ جٹ جائیے، اور جس طرح آپ نے رب کی دھرتی، رب کے نظام کو گلی گلی کوچے کوچے پہنچا دیا تھا، ہر در و دیوار پر، اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا، کوئی لمبے چونے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بورڈ لکھوانے کی ضرورت ہے، ایک چاک جیب میں ہو، ہر دیوار ہر موڑ پہ لکھتے جو نظریہ ضرورت یا نظریہ پاکستان، مصیبت میں ڈال دو ان نظریہ ضرورت والوں کو انشاءاللہ، اور یہی بنیادی اینٹ بن جائے گی اسلامی انقلاب کی۔
یہ جو جمہوریت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے اسلام نافذ نہیں ہوگا. اسلام نافذ ہوگا انقلاب سے، جو سیلاب کی طرح آئے گا اور تمام غلاظتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، اور زمین کی سلیٹ کو صاف کر کے اس پہ لکھ دے گا کہ اللہ اکبر. اللہ کریم آپ کو سعادت نصیب فرمائے، آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور تمام احباب کو استقامت اور دین نصیب فرمائے، اسی دین پہ زندہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حشر نصیب فرمائے.